بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک اور پروگرام کیا تھا، عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر میں سیاست بھی کر رہی ہے اور ان کا دعویٰ ہے وہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو دھرنے ہوئے تھے، احتجاج ہوئے تھے، اس میں 3 افراد کی جانیں چلی گئی تھیں، ان کو شہداء قرار دیا گیا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ واقعی عوام کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، وہ شہید ہی تھے. لیکن اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ کس حالت میں ہیں اور ان کی میتوں پہ کون سیاست کر رہا ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں یاسر عارف صاحب، ان سے ہم جانیں گے کشمیر کی صورتحال کے بارے میں، خاص طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ماگر صاحب. یاسر عارف صاحب، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت کافی مقبول ہے آزاد کشمیر میں، اور اس پہ اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں، بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. وہ جو 3 لوگ شہید ہوئے تھے، ان کے ورثاء کا پہلے بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے، ان کو کچھ ملا؟ دیکھیے، ان کے ورثاء کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ایک المناک حادثہ تھا، اور جس کی براہ راست ذمہ داری عوامی ایکشن کمیٹی پہ جاتی ہے، جنہوں نے نوجوانوں کو اس سطح پہ اکسایا، جن کے لوگ سوشل میڈیا پہ دیگر حوالوں سے وہ کرتے رہے. وہ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کس طرح وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا ہے، آگ لگانے کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور مشتعل کیا گیا اور ریاست کو یرغمال بنایا گیا مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں، جس کے نتیجے میں لیکن یار بات سنیں، مجھے صرف آپ سے یہاں پہ اعتراض یہ ہے یاسر عارف صاحب، کوئی یرغمال نہیں بنایا. اس وقت جو یہ احتجاج ہوا تھا، حقیقی طور پہ دیکھیں بجلی 45 روپے فی یونٹ ہوئی تھی، اس احتجاج کے نتیجے میں سستی ہوئی. اس وقت جو احتجاج تھا وہ عوامی حقوق کے لیے تھا، جنہوں نے جانیں دی وہ عوام کے لیے دی. تو کیا ان کی جانوں کے جو نذرانے پیش کیے گئے، ان کے ورثاء کا بھی کسی نے خیال رکھا؟ منگر صاحب اس پہ بالکل اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی جانیں گئیں وہ غلط گئیں. وہ جانیں جس وجہ سے گئیں، وہی بات آج ہم کر رہے ہیں جو ایکشن کمیٹی آج کر رہی ہے. یہی رویہ اس وقت بھی تھا کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس والوں کی کتنوں کی انہوں نے وردیاں اتاری، ان کو زخمی کیا، پہاڑوں سے ان کو گرایا. پبلک کے اندر ایک جو اشتعال انگیزی کی طرف لے گئی تھی، وہ ایکشن کمیٹی اور اس کی قیادت تھی. یہ پرووک کر رہے تھے لوگوں کو، باہر آ جائے پرووک تو حکومت کر رہی تھی میرے بھائی، پرووک حکومت کر رہی تھی جو مہنگائی کر رہی تھی، جو روزانہ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی تھی. عوام اس عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈروں کے کہنے پہ نہیں باہر آئے تھے. عوام کی روٹی اور نوالا تنگ ہوا تھا تو باہر آئے تھے. عوام میں ایشوز پہ باہر آئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ بالکل عوامی ایکشن کمیٹی درست کر رہی ہے. اس وقت کی بات ہے. بالکل میں ایکشن کمیٹی کے جو بنیادی 2-3 مطالبات تھے اس پہ ہم بالکل آج بھی ہیں کہ پبلک کے حوالے سے جو ان کے مطالبات تھے وہ درست تھے، ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن ایکشن کمیٹی اور بعد میں اس کی لیڈرشپ اور اب جس نیج پہ اس احتجاج کو لے گئی اور جس طرح اس نے مس ہینڈلنگ کی، اس کے نتیجے میں پہلے وہ قیمتی جانیں گئیں، اس کے بعد اب مسلسل اس کے بعد سے اب عرصے تک ریاست کا سٹیک داؤ پہ لگ رہا ہے، ریاست کے وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے، ریاست کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹوریزم کی اس کو نقصان پہنچا ہے. اور اب یہ احتجاج اور اس طرز کا جو ہے نا رویہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے تعلیمی اداروں کے اندر اور دیگر اداروں کے اندر گھسانا شروع کر دیا ہے. اس کے اوپر پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی اور میں آپ کو اس کے اوپر ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ 6 اکتوبر کو جو عمر نذیر صاحب نے ایک شادی حال میں راولاکوٹ کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کو کال دے کر گفتگو کی، انہوں نے وہاں پر جو بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ راولاکوٹ میڈیکل کالج کے طلبہ اپنے جن مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. میرپور بورڈ کے حوالے سے طلبہ کا احتجاج اور دھرنا جائز ہے اور درست ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. دھرنا دے کر روڈ بند کر دینا طلبہ کا حق ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے سو کارڈ لیڈرشپ عمر نذیر صاحب راولاکوٹ کے اندر بیٹھ کے. مجھے مانگڑ صاحب یہ بات بتائیں، تعلیمی اداروں، یونیورسٹیز اور کالجز سے آپ بھی واقف ہیں کہ وہاں پہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ کس طرح چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ایک میڈیکل کالج کے اندر کا ایک معاملہ ہے، طلبہ کا ایک ایشو ہے میڈیکل کالج کا. عمر نذیر صاحب کو کس نے مینڈیٹ دیا کہ ان طلبہ کو جن کا ایشو میڈیکل کالج کے اندر کے احاطے کی بات ہے، جہاں پہ ایک ڈسپلن ہے، جہاں پرنسپل ہے، جہاں پہ اس ادارے کی مینجمنٹ ہے، پروفیسرز ہیں، ایک تعلیم اور درس دینے والا ایک ادارہ ہے، اس کے اندر کے ایک ایشو کو آپ آ کے تو شہ دیں آپ ان سٹوڈنٹس کو کہ باہر نکل کے کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ کل جا کے سٹوڈنٹس اپنے کالجز کے اندر جا کے اپنے پرنسپل، اپنے پروفیسر اور اپنے اساتذہ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں.
آپ ان کو اس لیے شہ دے رہے ہیں. پنجاب کالج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, کیا نہیں ہوا. تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں جو منتخب نہیں ہیں, جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, جنہوں نے تحریک چلائی آٹے اور بجلی کے لیے, آج وہ تعلیمی اداروں کے اندر گھس کے طلبہ کو یہ شہ دے کے کیا نکالنا چاہتے ہیں. جو منتخب ہیں, جو منتخب ہیں وہ کون سا عوام کو, وہ کیا دودھ کی نہریں پلا رہے ہیں؟ دیکھیں, منتخب کا احتساب کریں. ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ منتخب کدھر مرے ہوئے ہیں, وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں. یہ لفظ شاید بہت سخت ہے, وہ کدھر ہے, انہوں نے تو منتخب ہونا تھا, مراحت لینی تھی, وہ لے رہے ہیں. تو سٹوڈنٹس کا بھی یہی کام بنتا ہے کہ وہ منتخب لوگوں کے پاس جائیں کہ جن کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے. ان کو اب کس نے اختیار دیا کہ آپ جا کر جو ہے طلبہ کے مسائل اور میڈیکل کالج کے اندر کے میں معافی چاہتا ہوں یاسر عارف صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ احتجاج کے لیے کسی ایم این اے, ایم پی اے یا ایم ایل اے کے پاس بندہ جائے تو سمجھو پھر اسے احتجاج کو دفن کر دیں. وہ ان کی تو اپنی سیاست ہوتی ہے, ان کو تو فاتحہ درود بھی وہ اپنے ووٹوں کے لیے کرتے ہیں. مانگر صاحب الٹیمیٹلی آ کے مسائل حل ہوتے ہیں انہی منتخب لوگوں کے پاس, اسی حکومت کے پاس. کسی نان سٹیک ایکٹر نے, کسی جتھے نے, کسی دڑے نے انہیں انصاف نہیں دینا ہوتا. اور جب اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو پھر لیا نا پھر جتوں نے انصاف, آپ کو جتوں نے لیا, اور اس کے نتائج یہی اب ریاست بھگت رہی ہے نا, یہ ہماری جنریشن بھگت رہی ہے, ہماری آنے والی نسل جس کو اب یہی جتھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آگے یہ آزاد کشمیر کے اندر تعلیم کے حوالے سے بالخصوص پونچھ میں ہماری یوتھ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں کے نوجوان ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے, اور آج پھر یہ اس جتھوں کے ہاتھے چڑھ گئے. اور یہ جتھے چاہ کیا رہے ہیں, یہ کیوں میڈیکل کالجز میں بھی مداخلت کرتے ہیں, کیوں اور بھی کئی اسٹوڈنٹس کا معاملہ آتا ہے تو بیچ میں مداخلت کرتے ہیں, تاکہ انہیں ایک کمک چاہیے ہوتی ہے کہ جب یہ کل پھر دھرنوں کے لیے کسی اپنے مقاصد کے لیے نکلے تو انہیں کمک یہ نوجوان چاہیے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں, جن کا خون گرم ہوتا ہے, تاکہ ان کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. کسی شک کی شیلنگ ہو رہی ہے, کوئی فائر ہو رہا ہے, کوئی پتھراؤ ہو رہا ہے, پولیس کی طرف سے کوئی مار داڑ ہو رہی ہے, تو یہی غریب کے بچے جائیں. کبھی کسی تحریک میں بابے بھی نکلے ہیں, ہمیشہ نوجوانوں, قائد اعظم کے ساتھ نوجوان نہیں تھے. ماگڑ صاحب, نہ بابوں کے حق میں ہم, نہ بچوں کے نوجوانوں کے حق میں ہیں. بات یہ ہے کہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کسی بھی احتجاج کا, کسی بھی پروٹیسٹ کا, اور اس کو ایڈریس کرنے کا ایک جائز اور صائب فورم ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فورمز ہیں انہی کے اوپر جا کے ان کو ایڈریس کیا جائے. یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ٹائپ چیزیں ان چیزوں کے اندر نہ آئیں. اس سے ہماری یوتھ کے اوپر, ہماری نئی نسل کے اندر ایک برا اثر پڑ رہا ہے, اور وہ ہمارے اداروں اور ڈسپلن سے نکل رہے ہیں. میں سچی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اس قسم کی تحریک, جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا, اس سے لیڈرز ابھرتے ہیں. اور یہ جو تنظیمیں سازی, یہ تنظیمیں بنی تھی نا کالجز میں, اس لیے بنی تھی کہ تاکہ لیڈرز ابھر کے سامنے آئیں کالجز سے, اسکولوں سے. لیکن اس کا غلط استعمال ہوا, اور یہ کوئی بھی, مثلا پاکستان میں ایک تحریک بھٹو صاحب کے خلاف جو چلی تھی, نظام مصطفیٰ کی تحریک, وہ انہوں نے بعد میں بیچ کے مجلس شورا میں سارے وزارتیں لے کے شامل ہو گئے تھے. ان سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی جان آپ نے نظام مصطفیٰ کے نام پہ کیا کیا بیچا ہے. وزارتوں کی وجہ انہوں نے تحریک بھیج دی تھی. عوامی ایکشن کمیٹی کے جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹر کا نام دے رہے ہیں, وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ اسمبلی پہ جا کے بولیں, اسمبلی میں تو وہ جا ہی نہیں سکتے. اسمبلی میں تو وہی جا سکتے ہیں جو ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بکرا منڈی بنی ہوتی ہے. کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ابھی انہوں نے انہیں دعوت دی ہے کہ آپ سیاست میں آئیں, اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروائیں, اور آپ اسمبلی میں آئیں اور ایڈریس کریں. انہوں نے انکار کر دیا, ہم نہیں کر لیتے. لیکن مانگڑ صاحب بات یہ ہے, یہ 80s 90s 70s 60s کا وہ دور نہیں ہے جس کی آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں. آج کے دور میں ہمیں کوئی جذباتی لیڈرشپ نہیں چاہیے جو تحریکوں سے جنم دے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے. آج ہمیں ایک دنیا کا بہت اچھا پروفیشنل ڈاکٹر چاہیے, ایک لیڈ کرنے والا بہت اچھا وہ لیڈر چاہیے جو دنیا کے اندر آئی ٹی کے اور جدید تقاضوں کے رموز و اوقاف سے واقف ہو. ہمیں یہ جذبات میں ابھار کر لوگوں کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا حشر دیکھ کے ڈاکٹر چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہزاروں ڈاکٹر جو ہے وہ کشمیر سے بھی اور پاکستان سے چھوڑ کے چلے گئے, جو ہم ڈاکٹروں کا, جو پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہم اثر کر رہے ہیں, جو ہمارے چلے گئے ہیں نا, ہمارے خود بھی بہت سارے عزیز و اقارب باہر چلے گئے ہیں, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر چلے گئے ہیں. وہاں پہ جا کے جو وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں اور جو مزے کی نوکریاں وہ کر رہے ہیں نا, جس طرح کی, اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. اور یہاں پہ یہ ملک اللہ کی نعمت ہے, چاہے آزاد کشمیر ہے چاہے پاکستان ہے. یہاں پر جو ہے نا 15,000 کمانے والا بھی وہ بھی
कम से कम सुकून की और नींद सोता है, सो अल्लाह सकता का है। वास्ता लेकिन यार ये मैं किस नौजवान की ट्रैक पे बात आप कर रहा चढ़ हूं, गए यार कर यासर, रहा हूं। वहां पे 15,000 जाके कमाने वाले सर का मैं किचन बताता नहीं हूं, चलता सर यार। मैं नौजवान की बात कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट और नौजवान की बात कर रहा हूं, मैं किसी फैमिली मैन की बात नहीं कर रहा जो यूरोप और अमेरिका के अंदर गए हुए हैं, जाके 17-17 18-18 घंटे वहां पे कोई डिश वॉशिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, जो वॉशरूम साफ कर रहा है, उसके बाद भी वहां पे उनका अपना यहाँ पे फिर उनके खानदान तो खुशहाल है ना, एक एक बंदा काम कर रहा है तो खानदान तो पूरा खुशहाल है ना यहाँ पे। कोई ये खुशहाली जो नहीं है, मांगुर नजार साहब, खाद गुजारा करते चल हैं, रहा है, मेरे गुजारा चल मंडी रहा है। बहुत दिन से लेके ना, आप खुदा की जी कसम मीरपुर तक चले जाएं, आपको ऐसे शानदार बंगले नजर आएंगे, सारे के सारे बाहर गए हुए हैं। नस्ल दर नस्ल जो लोग गए हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां 2-3 नस्लों की बिताई हुई हैं, आप उनको ये बात कह सकते हैं। कोई यूरोप अमेरिका के अंदर जो और लोग हमारे मांगट साहब, नहीं, मैं आपको कहता लेकिन हूं, मैं कह हमारे रहा हूं कि बच्चे देखें अपने गए हुए हैं, वो हालात वहां के सुनाते हैं, दिल खून यासर के आंसू आरफ होता है साहब, कि वो जो कर्जे पकड़ के जाते हैं। कोई तहरीक आज तक, बेशक अवामी एक्शन कमेटी है या निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक हो या इमरान खान की ये हकीकी आज़ादी की तहरीक हो, जज्बात के बगैर हो ही नहीं सकती। आपको पता है जज्बात सिर्फ इंसानों में होते हैं, कभी भैंसों के जज्बात देखे हैं, कभी गिदड़ों के जज्बात देखे हैं, शेरों के जज्बात, जज्बात सिर्फ इंसानों के होते हैं और मांगट साहब, तहरीकें जज्बात के हर जरिए। दौर के तकाजे हैं, इस दौर का तकाजा कतन ये जज्बात नहीं है जो हमें यूथ में और मुख्तलिफ एक्सप्लाइटेशन में नजर आते हैं। आज का दौर है, आज ये का यूथ जो है ना, AI आज का दौर है, नौजवान ये समझ गया। IT का दौर है। इसके अंदर आपको दुनिया के तकाजों से अमांगी के लोग वो चाहिए जो इतनी बसीरत रखते हों, जो इतनी एजुकेशन रखते हों, जो संजीदा हों लोगों को, क्योंकि अब हर शख्स बाशऊर है। उसने वोट आपकी और मेरी मर्जी से और मेरे और आपके दबाव और एक्सप्लाइटेशन से नहीं डालना, उसने यार अपनी जो मर्जी से साहिब डालना है। बसीरत है मेरे खैर भाई, मांगट वो साहब, तो ये सियासत कर रहे हैं। बहस कहीं और जा रही है। आगे मैं आपको दूसरी जो आपने लाशों की बात की, अब बात ये है कि वहां पे जो 3 जानू का ज़िया हुआ, हर अवामी एक्शन कमेटी के प्रोग्राम और फंक्शन में उनके लवाहिकीन को और वरासा को लाके स्टेज पे बिठा दिया जाता है और वहां पे उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सवाल करते हैं कि जिन 3 गरीब नौजवानों की जानें गई, उनके माँ बाप को उनका नियमल बदल कोई दे सकता है? करोड़ों अरबों रुपए देके दे सकते हैं? जिस माँ ने अपना बच्चा जवान किया था, जिस बाप का लख्ते जिगर था, उसने जिस तरह उसको जवान किया था, उसकी जानें तो आपने दिलवा दी। अब उनको एक्सप्लॉइट करने के बजाय आप अगर हक और सच पे हैं तो हम ये अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप से कहते हैं, शौकत नवाज मीर साहब और उमर नजीर साहब, अगले बार जब आप धरने के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए निकलें, आप अपने बेटों को साथ रखें। ये कश्मीरी अवाम ने लाशों की सियासत दाइयों से आजाद कश्मीर के अंदर होती रही है। कभी किस नाम से बच्चों को मरवाया जाता रहा है, कभी किस नाम पे, और आपने भी आपके वही काम शुरू किया हुआ है। और दोनों इन लीडरान को अगली बार चाहिए और पब्लिक को, इनके साथ निकलने वालों को चाहिए कि जब इनके साथ धरने की ये कॉल दें तो निकलें, इन्हें कहें कि अपने बच्चों को दाएं और बाएं साथ खड़ा करें। जिस तरह वीडियोज आप बाकी प्रोग्राम के लिए देते हैं, तो दे के उसके बाद निकले और हमें भी बताएं, तब हम निकलेंगे। ताकि जब कहीं शेलिंग हो, जब कहीं से सामने से किसी किस्म की मजामत हो, तो किसी गरीब का बच्चा ना हो। सबसे पहले आप ये कहें कि हम लीड कर रहे हैं, हमारे सीने भी हाजिर और साथ ही हमारे दाएं और बाएं हमारे बच्चे भी हाजिर हैं। ये मजाक ज्यादा अरसा नहीं चल सकता जो ये कर रहे हैं। बहुत अरसा हम देख चुके और अभी मजीद कालें दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि हमने दिसंबर में ये करना है, नवंबर में करना है। भाई किस लिए? और एक और पुरफरेब नारा, मांगट साहब वक्त आपका कम है को जो इन्होंने लगाया कि अवामी एक्शन कमेटी ने 75 सालों में वो किया जो 75 सालों में कोई हुकूमत, कोई पब्लिक, कोई मूवमेंट नहीं कर सकी। सबसे बड़ा फ्रॉड और फ्रेब और इंतशार का नारा है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमने आटा और बिजली सस्ती की। मैं छोटे से स्टैट्स लाया हूं कि हकायक की बुनियाद पे बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 अदवारे हुकूमत की मिसाल आपके सामने मांगट साहब पेश करता हूं। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के अंदर दौरे हुकूमत है 2011 से 2016 तक। इसके अंदर जो आजाद कश्मीर के अंदर इदारे बने, छोटा सा 2.5 जिलों का हमारा छोटा सा ये खिता है, आपको पता है उसका 3 मेडिकल कॉलेज, पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, 3 मेडिकल कॉलेज आजाद कश्मीर के अंदर बने। बाग के अंदर आजाद कश्मीर की पहली विमेन यूनिवर्सिटी बनी। कई इदारे बने इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के अंदर। मुस्लिम लीग नून का दौरे इक्तदार है जनाबे वाला। इसके अंदर बैनल इजलाई जो बड़ी सड़कात आजाद कश्मीर के अंदर तारीख में बनी, वो तकरीबन 850 किलोमीटर आजाद कश्मीर के अंदर बनी। इस दौर के अंदर आजाद कश्मीर का जो तरक्याती बजट था वो 2 गुना किया गया। इसके अंदर जो आजाद कश्मीर ने अपना वाटर यूज चार्जेस होता है वो 11 पैसे से बढ़ाकर 1 पैसे तक किया। तरमीम की गई, कई इदारे बने, सैकड़ों लोगों को नौकरियां दी गई।
اب ان سے یہ کوئی پوچھے کہ 75 سالوں میں آ کر تم نے 6 ماہ پہلے یہ کمپین چلا کے آٹا اور بجلی سستی کروائی، تو یہ جو ماضی کے ادوار حکومت کے اندر آزاد کشمیر کے اندر ایک بہترین انفراسٹرکچر اداروں کا کھڑا ہے، آزاد کشمیر کے اندر بہترین تعلیمی ادارے میری موجود ہیں، بات سنیں، یہ سارے آپ نے عوامی نہیں، ایکشن میری کمیٹی بات سے بنے، سنیں، یہ حکومتوں نے نہیں آپ بنوائے۔ دیکھیں نا، آپ اسٹیٹسٹکس لائے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں پیش کرتی رہتی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کام کیے، ٹھیک ہے کیے، لیکن عوام نے اگلے الیکشن میں ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ نون لیگ نے کام کیے، ٹھیک ہے کیے، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ آپ بے شک ان کے پیش کرتے رہیں۔ مانگر اب صاحب یہاں پہ بتائیں نا، یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نہیں ہے، نہیں میں آپ ان کی دونوں اسپیسیفکلی کی بات تعریف یہ کر کر رہے رہا ہیں، ہوں، بھائی میں جان، اسپیسیفکلی پھر بات یہ یہاں کر سردار تنویر نے کیا کیا وہ بھی بتائیں نا۔ سر پھر میں یہاں بتاتا ہوں بہت ساری چیزیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیسیفکلی یہ بتانے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایکسپلائٹ نہ کریں کہ اس ریاست کے اندر تمہارے لیے یہ جو کچھ 2 چیزیں ہوئیں، 23 ارب روپے کا جو بجٹ ہم نے لیا عوامی ایکشن کمیٹی نے، یہ ہم نے تمہیں لے کے دیا۔ بھائی اس ملک اس ریاست کے اندر جو انفراسٹرکچر اور جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری جمہوری طریقوں سے ہوئی، منتخب حکومتوں نے کروائی، پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق حکومتوں کا ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے وہی بجٹ اور فنڈز لے کے کروائیں۔ جتھوں کی بنیاد پہ یہ تعمیر و ترقی آزاد کشمیر کی آج تک نہیں ہوئی۔ آزاد کشمیر الحمدللہ بہت ڈیولپ ہے، پاکستان کے بہت سارے اہم بڑے بڑے آپ کے جو شہر ہیں ان سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اس کے دیہاتوں اور گاؤں کے اندر ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو نہ ایکسپلائٹ کریں۔ یہ ساری تعمیر و ترقی آزاد کشمیر کی جمہوری عمل کے ذریعے ہوئی، منتخب حکومتوں نے کی، جتھوں اور دڑوں کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی یہ چیز منتخب حکومتیں ہی کروائیں گی، منتخب لوگ کروائیں گے۔ یہ آپ کا اور جتھوں کا مینڈیٹ نہ پہلے تھا نہ اب ہے، جہاں تک ہو چکا یہ انف از انف۔ اب چیزوں کو آگے لے جا کے اس ریاست کو کسی نئے عذاب میں مبتلا کرنے سے پرہیز کریں، اس ریاست پہ رحم کریں۔ بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب۔ تو ناظرین، میں تو یاسر بھائی کے ساتھ متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو جدوجہد ہے وہ بالکل جمہوری ہے، کیونکہ جمہوریت کا نام کیا ہے؟ عوامی جدوجہد۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اراکین پارلیمنٹ ہوں یا اراکین سینٹ ہوں، اور دیکھ ہی لیا آپ نے اراکین پارلیمنٹ اور اراکین سینٹ نے 26ویں ترمیم کا جو دھڑن تختہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہے شاہراہ دستور پہ، جو غیر دستوری کام ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے جو بڑا کام کیا ہے، انوار سرکار تو خون چوسنے پہ آئی ہوئی تھی، میرا بھائی تو اس وقت میرے ساتھ متفق تھا۔ آج جن جتھوں کا نام دیا جا رہا ہے وہ جتھے نہ نکلتے تو یقین مانے آج کشمیر کے عوام جو ہے وہ نوالے کو ترس رہے ہوتے۔ تو جو زبردست کام کیا انہوں نے وہ زبردست کام کیا۔ اگر کسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں پہ میڈیکل کالج بنوائے ہیں یا سڑکیں بنوائی ہیں، زبردست، لیکن عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ اگر نون لیگ نے کام کروائے ہیں، عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے اگر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اگر کوئی کہے کہ جی ہم ایسا احتجاج کریں گے جس میں جان نہ جائے، سر نہ پھٹے، تو ایسا احتجاج بھائی جان نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان بنا تھا، لاکھوں جانوں کی قربانی ہوئی تھی، لاکھوں بچیوں عورتوں کی عصمتیں لوٹی تھی، پھر یہ پاکستان اس قربانی کے نتیجے میں بنا تھا۔ جن کو میرا بھائی جتھے کا نام دے رہا ہے، وہ جتھے نہ نکلتے تو آج کشمیر کی عوام جو ہے نا، آج 60 روپے کا یونٹ خرید رہی ہوتی۔ شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔